بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو، میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ بصیرت رمضان کا یہ آج چھٹا ایپیسوڈ ہے اور چھٹا روزہ آج اختیار کیا ہوا ہے ہم سب نے۔ جمعۃ المبارک کا آج دن ہے، بابرکت دن ہے، آج پہلا جمعہ ہے اس رمضان کا، تو آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، ماہ رمضان ہے، بابرکت ساعتیں ہیں، رحمتوں برکتوں کا نزول جاری ہے، رحمت کا عشرہ اس وقت چل رہا ہے۔ تو اس سب میں بصیرت رمضان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں جناب۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ کامران صاحب۔ ایک بار پھر سے حافظ کامران سے ہم تلاوت سنیں گے، تلاوت کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفل کو آگے بڑھائیں گے۔ تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ کامران صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریف خدا کو ہی سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے چلا، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب حافظ کامران صاحب، آپ کی آواز میں تلاوت کلام پاک سے آج کی بزم کا، آج کی محفل کا آغاز ہو گیا الحمدللہ۔
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ روزانہ ایک مہمان نعت خواں موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اقصیٰ صاحبہ۔ خوش آمدید اقصیٰ، بصیرت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ چلیں جی بسم اللہ کریں۔ تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول، کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، کشتا ہوں روئے پاک کا نکلوں جو قبر سے، کشتا ہوں روئے پاک کا نکلوں جو قبر سے، جاری میری زباں پہ ہو قرآن یا رسول، جاری میری زباں پہ ہو قرآن یا رسول، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا ملے، اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا ملے، میں چاک کر رہا ہوں گریبان یا رسول، میں چاک کر رہا ہوں گریبان یا رسول، مشکل کشا ہے آپ امیر، آپ کا
آپ کا غلام، اب اس کی مشکلیں بھی ہو آسان یا رسول، اب اس کی مشکلیں بھی ہو آسان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1397۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, چکن کچے قیمے کے کباب، بیف کچے قیمے کے کباب، چکن چپلی کباب، بیف چپلی کباب، چکن سیخ کباب، بیف سیخ کباب، چکن نگیٹس، سموساز، آلو سموساز، میکرونی سموساز، پنیر سموساز، چکن قیمہ سموسا، بیف قیمہ سموسا، ملائی بوٹی سموسا، پونم پوری میٹھا سموسا، تکا سموسا، رولز، اسپیگیٹی رولز، چائنیز رولز، چکن بریڈ رولز، ملائی بوٹی رولز، پیزا رولز، other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen, potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, چکن کچے قیمے کے کباب، بیف کچے قیمے کے کباب، چکن چپلی کباب، بیف چپلی کباب، چکن سیخ کباب، بیف سیخ کباب، چکن نگیٹس، سموساز، آلو سموساز، میکرونی سموساز، پنیر سموساز، چکن قیمہ سموسا، بیف قیمہ سموسا،
मलाई बोटी समोसा, पूनम पूरी मीठा समोसा, टिक्का समोसा, rolls, spaghetti rolls, Chinese rolls, chicken bread rolls, malai boti rolls, pizza rolls, other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time out lunch in a box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. Aftar timing is brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:07 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:17. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:11 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:21. افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. سامعین خیر مقدم ہے آپ کا. بصیرت رمضان جاری ہے اور آج جمعے کا دن ہے, بہت ہی مبارک دن ہے. طلحہ انعام نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. قبلہ السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام, الحمدللہ. ثاقب آپ کے کیا حال ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور بصیرت رمضان جاری ہے جناب. بے شک بصیرت رمضان جاری ہے اور امید ہے کہ ہمارے تمام سامعین جو ہیں ان کا بھی ماہ رمضان جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ اور تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ گزر رہا ہوگا. بالکل بالکل انشاءاللہ آمین. چلیں جی, قصص الانبیاء کا بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں. ہمارا فوراً بریک کے بعد, یعنی پہلا جب وقفہ آتا ہے اس کے بعد ہمارا یہ سیگمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے, تو ہم قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. جناب طلحہ انعام. جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ہم نے ابھی کل بات کی تھی اس حوالے سے قوم ہود کے بارے میں ہم نے بات کی, جس میں ہم نے بات کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور اس قوم کی خاصیت بھی ہم نے ذکر کی کہ وہ قوم اتنی طاقتور, اتنی قوی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام نعمتیں, تمام آسائشیں دی ہوئی تھیں. اچھا, طاقتور کتنی تھی اس کا صرف اس بات سے اندازہ انسان بخوبی لگا سکتا ہے کہ وہ پہاڑ تراش کر محلات بنایا کرتی تھی. ٹھیک ہے, اب پہاڑ کس طرح تراشے جاتے ہیں, آج ہمارے پاس بڑی بڑی مشینریز ہوتی ہیں جن کے ذریعے جو ہے نا وہ پتھر کو توڑا جاتا ہے, پھر پتہ نہیں کیا کیا مشینری یوز کی جاتی ہے, کیمیکلز اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, قوم صالح جو تھی, صالح علیہ السلام کی قوم, اس کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے. اچھا, حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہی قوم ارم بھی آ رہی ہے, قوم سمود بھی آ رہی ہے, قوم عاد بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آگے نسل انہی سے چل رہی ہے. ہم نے بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب طوفان نوح آیا تو اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے انہی سے پھر آگے جو ہے انسانیت آگے بڑھتی چلی گئی. اچھا, قوم سمود جو تھی وہ قوم عاد سے ہی ظاہر سی بات ہے چیزیں سیکھی تھیں. یہ سارے ہنر قوم سمود کے پاس بھی موجود تھے, اور یقیناً یہ وہی لوگ تھے جو بچ کے جو ہے قوم عاد کے عذاب سے بچ کے جو آئے تھے لوگ, وہ یہی لوگ تھے. لیکن شیطان اپنی بات کا پکا ہے. یہ بات آپ دیکھیں, شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد لیا تھا, اللہ تعالیٰ سے موقع مانگا تھا کہ مجھے قیامت کے دن تک جو ہے مہلت دے, اور شیطان اپنی بات پہ قائم ہے. اس نے ان لوگوں میں بھی یہی سلسلہ شروع کیا کہ آہستہ آہستہ ان میں وسوسے ڈالنا شروع کیے, ان کو غرور, تکبر اور اپنی نعمتوں پہ فخر, یہ ساری چیزیں ان میں مجمع کر دیں, اور آہستہ آہستہ یہ بھی کفر اور شرک پر جو ہے وہ مبتلا ہو گئے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھی جس طرح عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے جو ہے وہ اپنے پیغمبر انبیاء کرام کو بھیجتا رہوں گا, اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی صورت میں اس قوم پر بھی یہ انعام کیا.
اچھا صالح علیہ السلام اس قوم کے معتبر شخصیت میں سے تھے, مطلب لوگ ان کو اچھا مانتے تھے, اچھا سمجھتے تھے, اپنے اہم کاموں میں ان سے مشورے لیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم کو ایک اللہ کی عبادت اور شرک کفر کو چھوڑنے کا جب دعوت دینے لگے تو اس قوم نے پھر ان کی نافرمانی شروع کر دی. اچھا یہ چیز ہم دیکھیں کہ قوم عاد میں بھی اسی طرح ہوا, اور آج کے دور میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے عمراء ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ دینی چیزوں کو اسلامک پوائنٹ آف ویو کا مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں یار یہ کیا چیزیں ہیں, یہ کون سے کانسیپٹ ہیں, آج کے دور میں تو اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ پرانی باتیں ہیں, پرانے قصے ہیں, وہ ہو گیا جو ہو گیا, آج کے دور میں یہ پریکٹیکل لائف ہے, اس طرح ہوتا ہے. یہ سارے اعتراضات وہ سردار کیا کرتے تھے, اور صالح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ ایمان لے کر آئے, اور وہ اسی طرح غریب لوگ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے جی. تو ایسا ہی بالکل سلسلہ چلتا رہا. جب غریب ہوتے ہیں, مال دولت کم ہوتی ہے, ہمارے پاس نعمتیں کم ہوتی ہیں, تو ہم یقیناً اللہ تعالیٰ سے, انسان اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آتا ہے. آخر اینڈ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی التجا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ میری یہ مشکلات, یہ پریشانی دور فرما. اچھا لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے, ایمان لے کر آئے, لیکن چند لوگ تھے, غریب لوگ تھے. اچھا اب جو سردار تھے وہ باقی لوگوں کو روکا کرتے تھے. اچھا یہ ہم اس چیز کو خاص طور پہ دیکھیں ثاقب کہ سرداروں کا اتنا بڑا کردار ہوتا ہے, اور آج کے دور میں ہمارے پاس سرداروں کا کانسیپٹ نہیں ہے لیکن حکمرانوں کا کانسیپٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم دیکھیں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 4-5 صوبوں کے الگ الگ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, گورنر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اگر ہم دور خلافت دیکھیں تو اس میں ماشاء اللہ سے یہ تھا کہ جو ہمارا خلیفہ ہوتا تھا, جو ایک علاقے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا تھا, وہ دین سے پوری مکمل طور پہ جو ہے وہ آشنائی ہوتی تھی, اس کو مسائل کا پتہ ہوتا تھا, اور اسی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ قضات کی چیزیں ہوا کرتی تھیں. قاضی جو ہوتا ہے وہ بھی دین کی سمجھ رکھتا تھا. اچھا آج اس چیز کی ہم دیکھتے ہیں کہ قلت ہے. اچھا بہرحال واقعے کی طرف آتے ہیں. کیا سلسلہ سردار روکا کرتے تھے عوام کو, اور ان کو منع کرتے تھے کہ صالح علیہ السلام کی بات نہ سنو, یہ پہلے تو اچھا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ ہماری جو ہے مخالفت اس نے شروع کر دی, اس کی باتیں نہ سنو. صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے. اچھا مکالمے ہوا کرتے تھے, تبادلہ ہوتا تھا, دعوت کا کام ہوتا تھا. صالح علیہ السلام ان کی مجالس میں جاتے, وہاں پہ بھی دعوت دیا کرتے تھے. تو وہ چڑ کے آہستہ آہستہ انہوں نے صالح علیہ السلام اور ان کے جو ہواری تھے, جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے, ان سے دوری اختیار کرنا شروع کی. لوگوں کو منع کرنے لگے, بھائی ان سے نہیں ملا کرو, یہ عجیب سی بات کرتے ہیں, فلاں چیزیں کرتے ہیں. یہ اس طرح دور کرتے کرتے اس حد تک کے بات پہنچ گئی کہ صالح علیہ السلام کو اپنی محافل میں آنے سے منع کرنے لگے کہ بھئی ہماری مجالس میں نہیں آیا کرو, ہمارے پاس آ کے نہیں بیٹھا کرو تم لوگ. اچھا یہاں تک کے بات ہونے لگی, نعوذ باللہ, صالح علیہ السلام کو منحوس کہا جانے لگا کہ تم اور تمہارے جو ہواری ہیں وہ لوگ منحوس ہیں, تمہاری وجہ سے ہمارے جو ہے وہ معاملات بگڑتے ہیں, ہماری چیزیں جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتی ہیں, ہمارے جو ہے وہ بھی آپس کے جو دیگر مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر اختلاف ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اس طرح کہنے لگے. اچھا اب صالح علیہ السلام ان کو بتانے لگے کہ بھائی اللہ کی میں دعوت لے کر آیا ہوں, میں اپنا کوئی غرض نہیں ہے تم سے. ظاہر سی بات ہے صالح علیہ السلام انہی میں سے تھے نا, اور ان کو ایک سب سے بڑی چیز جو کھلتی تھی وہ یہی تھی کہ یہ ہمیں میں سے اٹھ کر جو ہے وہ ہمیں دین کی دعوت دیتا ہے, تو اسی کے پاس کیوں دین نازل ہوتا ہے, اسی کے پاس کیوں وہی آتی ہے, یہی جو ہے وہ اللہ رب العزت سے اسی کا کیوں تعلق ہے, کسی اور بڑے سردار کا تعلق کیوں نہیں ہے. یہ ہم دیکھیں, یہ ہم دیگر انبیاء کرام کے بھی واقعات سنیں گے, اس میں یہ ایک اعتراض اس میں بھی شامل تھا. اچھا صالح علیہ السلام سے مکالمہ ہوا, صالح علیہ السلام نے دعوت دی. اچھا اب جب دعوت کا سلسلہ ہوتا رہا تو پھر صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو ڈرانا شروع کیا, عذاب کی وعید سنانا شروع کی کہ اگر تم اللہ کی دعوت پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے, اللہ کے بلاوے پر نہیں آؤ گے, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا. اور جس طرح پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر ختم کر دیا, تمہارا بھی وہی حال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سردار سرکشی پہ اتر آئے. صالح علیہ السلام کو کہا کہ جو کر سکتے ہو کر لو, اگر تم اتنے ہی سچے اور تم کہتے ہو کہ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ کنیکشن جڑا ہوا ہے, فرشتے وہی لے کر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہو, تو ایسا کرو ہمارے لیے نا ہماری مرضی کی ایک چیز لے کر آؤ, اس پر ہم جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں گے. اچھا یہاں اس واقعے کو جب میں کانٹینٹ سرچ کر رہا تھا ثاقب, ایک بڑی گہری بات جو میں آپ کو بتاؤں گا, جب اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کی کوئی چیز ہمیں دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے,
وہ اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائش ہے. بالکل. اور جب اس چیز کی ہم نے ناقدری کی، اس خواہش کے پورے ہو جانے پر ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور اس چیز کو لے کر جس طرح چلنا چاہیے تھا ویسے نہیں چلے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا اینڈ ہے. اس واقعے میں آگے مزید ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں. اچھا، صالح علیہ السلام کو جو سردار تھے، اچھا اب ایک مضاحکہ خیز انداز کے اندر ایک سردار کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو کہ اس بستی کے کنارے پر وہ جو چٹان ہے اس کو پھاڑ کے اونٹنی باہر نکلے اور اونٹنی بھی 10 ماہ کی ہو. دوسرا سردار کہتا ہے اگر اونٹنی 10 اونٹی سرخ رنگ کی ہونی چاہیے. تیسرا کہتا ہے ایسی اونٹنی ہو جو آج تک ہم نے کبھی نہ دیکھی ہو. چوتھا کہنے لگا اونٹنی کے جسم پر اون بہت زیادہ ہو. ہر کوئی اپنی اپنی مطلب اس طرح لایا کہ صالح علیہ السلام کے لیے مشکل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا، اس جو مذاق کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے، صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دن مقرر کرو، تمام قوم میدان میں جمع ہو اور وہاں میں اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکالوں گا. سردار مضاحکہ خیز انداز میں کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے. اچھا، پھر صالح علیہ السلام نے یہاں یہ چیز واضح کر دی کہ جب اللہ کی یہ نعمت، اللہ کا یہ معجزہ، اللہ کی یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس پھر کوئی دوسرا چانس نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے وہی جو میں نے بات کی کہ ہماری خواہشات کے مطابق اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے تو وہ آزمائش ہوتی ہے، وہ ہماری خواہش کا پورا ہو جانا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اینڈ ہے. ایسا ہی ہوا، مقررہ دن کے اوپر تمام اقوام جمع ہوئی. صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی. اللہ اکبر. لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. ثاقب اتنا بڑا آنکھوں کے سامنے لوگ دیکھیں. اچھا، لوگوں کے لیے تعجب کی بات تھی. اب 2 گروہ الگ الگ ہو گئے. ان میں سے کچھ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے اور کچھ لوگ جو ابھی تک اس چیز پر ڈٹے رہے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہم اس چیز پر نہیں ایمان لے کر آ سکتے. اپنے غرور تکبر کے اندر مبتلا، انہوں نے اپنی خود کہا کہ اگر ایسا کر دو، ایسی ہوگی ہم ایمان لائیں گے. بالکل. اور ایسا کرنے کے باوجود پھر وہ ایمان لے کر نہیں آیا. اچھا، اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی اونٹنی. کیوں؟ کیونکہ اس اونٹنی کے پیدا ہونے کا کوئی اسباب نہیں تھا، یہ پہاڑ سے نکلی. اچھا بیچ میں ایک چیز میں نے بتانا جو بھول گیا. ایک سردار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اونٹنی اس قدر قوی ہیکل، اس قدر طاقتور ہو اور اس قدر وہ ایسی ہو کہ وہ ایک دن وہ پانی پی جائے سارا، ایک دن ہم پانی پئیں. اچھا، یہ ان کی خود کی خواہش تھی کہ ایسی اونٹنی ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسی ہی اونٹنی جب بھیج دی، اپنی نشانی ظاہر کر دی، تو یہی تھا کہ بھائی اونٹنی ایک دن پانی پئے گی، ایک دن آپ بستی والے سارے پانی پئیں گے. اور اونٹنی کو تنگ پریشان نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اونٹنی کا یہ معاملہ تھا کہ اونٹنی جب چارہ کھائے گی تو وہ جو ہریالی اللہ رب العزت نے دی ہے صالح علیہ السلام کی اس قوم کو، قوم سمود کو، وہ اسی میں سے کھائے گی. جس دن اونٹنی کا دن ہوگا پانی پینے کا، اس دن کوئی بھی دریا سے جو بھی ان کا پانی کا ریسورس ہے وہاں سے پانی نہیں پے گا. اچھا، اب کچھ ٹائم تک تو یہ دیکھتے رہے، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے رہے اور اتنا دودھ ہوتا تھا اس اونٹنی کا کہ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا تھا. اچھا، یہ سارا واقعہ جو تھا وہ کہاں ہو رہا تھا؟ صالح علیہ السلام عرب میں سے تھے، اور جہاں ہم نے پہلے بات کی کہ ہود علیہ السلام جو ہے وہ یمن کی طرف تھے، تو وہاں سے وہ ہجرت کر کے ہجر نامی بستی میں آ گئے تھے جو سعودی عرب میں ابھی بھی واقع ہے، مدینہ کے شمال مغرب کی طرف واقع ہے، اور آج اس کو صالح علیہ السلام کی بستی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اونٹنی کے ساتھ گزر بسر کچھ ٹائم ہوتا رہا. پھر سرداروں نے کہا کہ اگر ہم صالح علیہ السلام کو اسی طرح چھوڑ دیں گے تو یہ تو جو ہمارے ماننے والے لوگ ہیں وہ سارے ہمیں چھوڑ کر صالح علیہ السلام کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیں. اب ڈرنے لگ گیا. اچھا، ڈرنا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ان سب نے مل ملا کے مشورہ کیا اور کہا کہ اس اونٹنی کو قتل کیا جائے. اچھا، قتل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مزید اور معجزہ یہ دیا کہ اس اونٹنی کا ایک بچہ پیدا ہوا جو بالکل اس اونٹنی جیسا تھا، وہ اونٹنی کے ساتھ رہا کرتا تھا. اچھا، سرداروں نے مشورہ کیا اور ایک شخص کو مقرر کیا. اچھا، یہ سارا واقعہ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہو، سورۃ الہود میں، سورۃ القمر میں، سورۃ الشمس میں، سورۃ النمل میں، ٹھیک ہے، سورۃ الحجر میں، ان تمام صورتوں میں اس واقعے کا، حضرت صالح علیہ السلام کے تمام قصے کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے. اچھا، سلسلہ چلتا رہا. انہوں نے ایک بندے کو مقرر کیا. وہ بندہ جو ہے وہ بڑا بدبخت تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پچھلی قوموں میں سب سے زیادہ جو بدبخت شخص تھا وہ وہی شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا. اچھا، جب اونٹنی
یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی، اس بندے کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ بھئی آپ جو ہے وہ ہمارا کام کرو گے اور بدلے میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اونٹنی پر آپ نے حملہ کیا ہے تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کا جو ہے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا، وہ شخص جو ہے وہ اپنے 9 ساتھیوں کو لے کر جو ہے وہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے. اونٹنی آتی ہے. اچھا، اونٹنی اتنی قوی ہیکل تھی کہ وہ جو باقی لوگ تھے نا وہ دیکھ کے ڈر گئے، لیکن وہ جو بدبخت شخص تھا اس نے تیر مارا. اچھا، جس طرح واقعات ملتے ہیں مختلف روایات کے اندر کہ اونٹ کو تیر مارا گیا، اس کے جو ران کی ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی، اونٹنی گر گئی. اس کے بعد انہوں نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دیں. یہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی ان لوگوں نے. پونچھیں کیا مطلب کہ دم کاٹ دی، ہاتھ پاؤں کے جو کنارے ہوتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں جن کو پائے ہم کہتے ہیں وہ کاٹ دیے. اس طرح اذیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشانی کے ساتھ انہوں نے کیا، حالانکہ ان کو روکا گیا تھا کہ آپ نے اس کو تنگ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ جس دن پانی پی رہی ہے اس دن جا کے آپ پانی لو، کیونکہ اچھا وہ اونٹنی اللہ کا معجزہ تھی. تو اس کے ساتھ سلسلہ یہ تھا کہ وہ ایک دن جب پانی پیتی تھی تو سارا پانی پی جاتی تھی، جس دن وہ کھائے گی تو پھر کھائی جائے گی. اتنی قوی ہیکل اونٹنی اللہ تک کہ اچھا اس کا کوئی ظاہر سی بات ہے دنیاوی اسباب بھی نہیں ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو جو ہے نشانی کو ظاہر کیا. اچھا، انہوں نے بختوں نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا. اچھا، اس کا بچہ بھاگ گیا، بچہ پہاڑ پہ چڑھا. روایات میں آتا ہے کہ اس بچے نے 3 مرتبہ جو ہے وہ آواز نکالی اور پھر ان لوگوں نے بچے کا پیچھا کیا اور اس بچے کو بھی شہید کر دیا، اونٹنی کے بچے کو. اچھا، ان کو واضح کر دیا گیا تھا کہ اونٹنی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، تمہاری اپنی خواہش کے مطابق اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارا اختتام ہے، تمہاری خاتمے کا وقت آ گیا. صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا وہ آئے، اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی اس وقت تک شہید ہو چکی تھی، اونٹنی ہلاک ہو چکی تھی. اچھا، اب صالح علیہ السلام کو غصہ آیا. صالح علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، جتنے مزے کرنے ہیں اس دنیا میں کر لو، اللہ کا حکم اب تم پر نازل ہوگا. اچھا، اب سردار جو ہیں وہ نہیں بھائی وہ تو اس بات کو نہیں مان رہے. انہوں نے پھر مجلس لگائی، پھر مشورہ کیا کہ بھئی اس طرح تو یہ معاملہ نہیں چلے گا، اب ہم آج رات کو صالح علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ قتل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، صالح علیہ السلام کا گھر جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا. روایات کے اندر ہمیں واقعات جو ملتے ہیں اس کے اندر کہ وہ سردار جب رات کی تاریخی میں صالح علیہ السلام کے جو ہے وہ قتل کا منصوبہ بنا کے گئے، سردار جا رہے تھے تو زمین لرزنے لگی اللہ کے حکم سے اور چٹان اوپر سے گری، جس سے یہ جو سردار تھے اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ 9 سردار تھے، 9 بدبخت تھے، وہ 9 کے 9 ہلاک ہو گئے. اچھا، اب جب صبح ہوئی تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوئیں. کیا کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، اچھا، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہونے لگ گئے، سرخ ہو گئے. اب جب یہ ہوا تو قوم ڈر گئی، قوم کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. اچھا، پچھلے جتنی قومیں تھیں ان کے ساتھ کیا تھا کہ ایک بار کے عذاب میں جو ہے وہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے فنا کیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو بارش کا عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا، بس وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، قوم عاد کے اوپر جو ہے وہ ہوا کا عذاب آیا، قوم ختم ہو گئی. لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے ساتھ نہیں، ملٹیپل عذاب کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک کیا. کیوں؟ ان کی بدبختی بہت بڑی تھی، نشانی ظاہر ہونے کے بعد یہ ایمان نہ لے کر آئے. ٹھیک ہے، اور اپنی خواہش کے مطابق. اچھا، کیا ہوا کہ تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے ان کے. اب خوف کے مارے وہ لوگ کیا کرنے لگے، وہ اپنی قبریں خود کھودنا شروع کر دی انہوں نے کہ بس اب ہمارا معاملہ ختم ہے. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جو بستی ہے ہجر کی، اس کو چھوڑ کر آپ اپنے ساتھ جو ایمان لے کر آنے والے لوگ ہیں ان کو چلے جائیں. وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے محفوظ رکھا. اچھا، اب اس بستی میں کیا ہوا کہ اس بستی میں زلزلہ آیا. آج جو ہم سنتے ہیں جگہ جگہ کے زلزلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ زلزلہ اس دنیا میں عذاب کی صورت میں نازل ہوا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے اس بستی کے بارے میں آگے اور مزید پوائنٹ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، قیامت کی نشانیوں میں بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ زلزلے جو ہے وہ تواتر سے آنے لگیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سخت معاملہ ہے زلزلہ، اور اس کی ہیبت ہم نیوز وغیرہ میں ہم سرچ کریں گے، نکل آئے گا کہ زلزلہ کیسے آتا ہے اور زلزلے کے بعد کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا، زلزلہ آیا، اپنے گھروں میں ادھموئے ہو گئے وہ لوگ جو پہاڑوں کی چٹانیں تھیں، تراش تراش کے گھر بنائے تھے. جب زمین لرزی تو وہ گھر گرے، وہ ادھموئے ہو کے گر گئے. اچھا، پھر ان پر عذاب نازل ہوا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ خوفناک چیخ نے ان کو آ گھیرا، ہیبت ناک آواز ایسی آئی آسمان سے کہ ان کے دماغ پھٹ گئے، خوفناک آواز.
ٹھیک ہے. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ بادل گرج جاتا ہے تو ہمارے دل دہل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے. ٹھیک ہے. تو یہ اس قوم کا خاتمہ ہوا, اس قوم کا, اور اپنی سرکشی کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے. اچھا, کچھ چیزیں جو اس کے اندر دیکھنے والی جو میں بتا رہا تھا. اچھا, ایک حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جب سفر پہ جاتے ہیں, اس بستی کے پاس پہنچتے ہیں تو اس بستی کے باہر خیمہ لگاتے ہیں, باہر پڑاؤ ڈالتے ہیں. صحابہ کرام کیا کرتے ہیں کہ وہاں جو کنویں تھے وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں. وہاں کچھ برتن ملے, ان کو لایا, استعمال کیا. جب اللہ کے نبی کو اس چیز کا علم ہوا کہ یہ اس بستی سے لے کر آئیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ برتن توڑ دو, جو پانی آپ لے کر آئے ہو وہ پانی بہا دو, اور اس پانی سے جو سالن تیار ہوا ہے وہ سالن گرا دو. اور جب کبھی ایسی کسی بستی میں داخل ہو تو روتے ہوئے داخل ہو. اگر رو نہیں سکتے تو اپنے چہروں پہ رقت طاری کرو, ایسے کہ جیسے رو رہے ہوں, اور نہ ہی ان کے جو بنے ہوئے گھر ہیں ان میں آباد ہونے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک اس بستی کو ایک نمونے کے طور پر بنا کے ابھی تک قائم رکھا. ٹھیک ہے. میں نے بتایا کہ وہ بستی صالح علیہ السلام کی بستی کے نام سے آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس سارے سلسلے کے بعد صالح علیہ السلام جو ہے واپس فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے, اور وہاں صالح علیہ السلام کا جو ہے وہ وفات ہوئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بس اس واقعے سے, اس قصے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بریک کی طرف جا رہے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آج اس قصے سے ہم ایک موضوع کا انتخاب کریں گے اور اس پر ڈسکشن کریں گے. کہیں مت جائیے گا. نئی صبح ویب ریڈیو پر بصیرت رمضان جاری ہے. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر, اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا, فرض نماز قائم کر, فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ. دیہاتی نے کہا, اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا. جب وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1397. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:07 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:17. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:11 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:21. افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان. سامعین خیر مقدم ہے, آپ کا ایک بار پھر بصیرت رمضان جاری ہے. اور آپ نے قصہ سنا آج حضرت صالح علیہ السلام کا, اور قوم سمود جس طرح نافرمانیاں کرتی رہی. اللہ تعالیٰ کے احکامات حضرت صالح علیہ السلام دیتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی دکھا دیں, لیکن اس کے باوجود وہ نافرمانیاں اور بغاوت کرتے رہے. تو آج ہمارا موضوع یہی ہے. احسن اقبال تشریف فرما ہے, جوائن کر لیا ہے احسن اقبال نے. احسن اقبال میں چاہوں گا کہ بس ہم ابتدا یہیں سے کریں کہ بھائی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف کب آ جاتا ہے, بندہ کب نافرمان ہو جاتا ہے, کب بغاوت کرتا ہے. کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو بالکل سراسر شروع سے ہی نافرمانیوں پہ ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بعد میں بھی اس طرف آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ تمام لسنرز خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بھرپور حالت کے ساتھ زندگی اور رمضان المبارک کی یہ ساعتیں گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کی جو
بقیہ ماندہ ساتھ رہ گئی ہیں ان سے بھی بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا موضوع آج آپ لوگوں نے رکھا ہے اور انتہائی دردناک بھی ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کے نافرمان ہونے کی بات کر رہے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں وہ نافرمان تھے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے, اور ان نافرمانوں کی تو بات کرنا فضول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اس پوری دنیا کو, پوری کائنات کو, جس کی کس طرح اگزامپل دی جائے, بس وہی بات ہے کہ ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے, قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر, تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے کیا کہنے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ پوری دنیا کو میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اہمیت دیتا تو میں ان کافروں کو ایک ذرہ بھی رزق کا نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے اور ان کے لیے مطلب وہ ہے نا سواء علیہم انذرت لہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, تو ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ برابر ہے. تو اس لیے ان کی بات نہیں ہو رہی. درد یہاں ہے کہ یہاں اپنوں کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ نافرمان ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نافرمان ہو گئے. یہ ایک بہت دردناک مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ 1400 سال پہلے درپیش نہیں تھا. یا مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے, یا کلمہ پڑھنے والے فرما بردار تھے یا کلمہ نہ پڑھنے والے نافرمان تھے. یہ چوائس کسی کے پاس نہیں تھی کہ کلمہ پڑھ کے, نماز پڑھ کے باہر آ کے جھوٹ بولیں گے, باہر آ کے کاروبار کریں گے تو ملاوٹیں کریں گے, دھوکہ کریں گے. یہ چوائسیز ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے خود پیدا کرتے چلے گئے اور یہ ہماری کمزوریاں اس حد تک بڑھ گئیں. اور وہ کیا کہیں کہ رحمت کے ٹیکے جو ہم نے لگوائے اپنے علماء سے یا کسی سے بھی کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے, وہ رحمان ہے, وہ تو معاف کرنے والا ہے, وہ ہماری تو پوری عمر پڑی ہے, ہم تو 40-50 سال کی عمر میں حج کرنے چلے جائیں گے. حج کرنے کے بعد تو انسان ویسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو, تو معصوم ہوتا ہے. تو یہ جتنی پٹیاں ہم لوگوں کو پڑھائی گئی نا, انہوں نے ہمیں یہ گنجائش ہے وہ فراہم کرتی چلے گئی. وہ ساری یہ جتنی بھی ہمیں جو بھی اس کو کہہ لیں, تباہ آزمائیاں کہہ لیں, کاوشیں کوششیں کہہ لیں, اپنے لیے خود گنجائش پیدا کرنے کے سلسلے کہہ لیں, وہ ہمارے لیے کوششیں پیدا کرتے ہوئے ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہم صبح کے آغاز میں اپنی دکان پر سورہ یاسین لگاتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت لگاتے ہیں, اور اس کے بعد پورا دن اس دکان پر کیا ہوتا رہتا ہے, کسٹمرز کو کس کس طریقے سے کیا کیا بیچا جا رہا ہوتا ہے, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. لینے والا بھی مسلمان ہے اور دینے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہے. تو ہم لوگ, آپ نے کہا کہ کس طرح انسان نافرمان ہوتا ہے, یہ بات میرے خیال سے بہت پیچھے چلے گئی ہے. اب ہم شاید نافرمان ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد سے ہم یہی ہوتے آ رہے ہیں اور یہی سلسلہ ہوتا آ رہا ہے. اگر ہم وہ پہلی نسل ہوتے جو نافرمان ہے تو آپ کا سوال جائز میں سمجھتا, مگر اگر ہم پہلی نسل ہے ہی نہیں تو ہم سے پہلے جتنے لوگ ہیں, اگر کوئی بندہ شریف باپ کا, شریف والدین کی اولاد ہے, تو وہ سوسائٹی تو اس کی یہی ہے, اس نے رہنا تو یہی ہے, پڑھنا انہی بچوں کے ساتھ ہے, بڑا اسی ماحول میں ہونا ہے, کاروبار اسی مارکیٹ میں کرنا ہے جس مارکیٹ میں فراڈ کے ساتھ دھندا چل رہا ہے. تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں, اگر ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے, تو ایک پوری گندی مارکیٹ ہو اور اس میں ایک شریف النفس مال بیچ رہا ہو, تو کبھی نہ کبھی وہ مجبور نہیں ہوگا کہ یار میری دکان نہیں چل رہی, سب مجھ سے آگے جا رہے ہیں, کوئی ان میں قابل بھی ہوگا جو حابیل کی دکان کو آگ لگا دے گا. تو اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے, تو الٹیمیٹلی اسے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں مجبوری کے تحت یہ چیزیں جائز ہیں. اب یہ فتویٰ بھی ہم نے اپنے لیے, کیونکہ مجبوری کا تعین کون کرے گا, مجبوری کا تعین کون کرے گا جب رزق کے نام پر جس نے مجبوری کا تعین کرنا تھا اسی کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں, تو ہم مجبوری کا تعین نہیں کر سکتے. مجبوری کا تعین ہم لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا جان کنی کا عالم. آپ کسی بھی میڈیکل فیلڈ کے بندے سے پوچھ لیں کہ انسان 7 دن تک بھوکا رہ سکتا ہے, 7 دن تک انسان بھوکا رہ سکتا ہے, پیاسا بھی رہ سکتا ہے, 3 دن تک پیاسا رہ سکتا ہے, 7 دن تک انسان بھوکا رہ سکتا ہے. ہمیں اگر ایک وقت کی روٹی نہ ملے ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہو گئے. تو یہ مجبوری کا تعین ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے. مجبوری کا تعین ٹھیک ہوگا تب ہمیں پتہ لگے گا ایمان کی کیا قیمت ہے, اور ایمان کی قیمت چکانے والوں کے اصل میں اجر بھی بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن ہم نے وہ دیکھے نہیں ہیں یا وہ ہمیں شاید بتائے نہیں گئی ہیں, کیونکہ ہم نے ایمان کا اصل ذائقہ, اصل حلاوت چکھنے کے لیے قربانی نہیں دی. صحیح بات, کیونکہ وراثت میں ملے, ہم نے ایمان کمایا نہیں, ہم نے ایمان کمایا نہیں ہے. کیا خوبصورت طلحہ انعام نے بات کی. طلحہ انعام بھی تشریف فرمائیں. تو طلحہ انعام بس اسی پر میں چاہوں گا کہ آپ بھی کہیے گا, میں چاہوں گا اس پر بھی بات کریں کہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں, ہم کسی کو کوئی شرط دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ چیز کر دی تو میں یہ چیز مان جاؤں گا. تو ابھی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی, قوم سمود, انہوں نے کہا کہ
ہمیں اس طرح کی اونٹنی دکھا دیں ہم ایمان لائیں گے, اس اونٹنی میں یہ چیزیں ہوں گی تو ہم ایمان لائیں گے. اور وہ چیزیں جب ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے وہ سب نشانیاں دکھا دی, اس کے باوجود انہوں نے بغاوت کی, نافرمانیاں کی. بہت شکریہ ثاقب رضا صاحب. اچھا ایک چیز یہ کہ ہم نے نا شاید بچپن میں حدیث پڑھی ہوگی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں, 4 نشانیاں ہیں. اس میں ایک نشانی یقیناً آپ کو, ایک علامت یقیناً آپ کو یاد ہوگی کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. بالکل وہی معاملہ. اور ہم شاید اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دعا کی وجہ سے آج بچے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے خدا میری امت کو ایک ہی بار میں ہلاک نہ کر دیو. ورنہ ہم دیکھیں کہ شاید ہمارے لیے وہ منافقت کا معیار ہے اور پچھلی قوموں کے وہی اسباب تھے اور وہی وجوہات تھیں جو عذاب کا سبب بنی. قوم صالح کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی جیسے کہ انہوں نے خود کہا کہ اگر تم ہمیں یہ نشانی دکھا دو تو ہم ایمان لانے والے ہوں گے. آج ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی تو میں یہ چیز کر دوں گا, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب چیز آ جاتی ہے تو یار وہ تو میں نے یہ بولا تھا, یار وہ تو میں نے وہ بولا تھا. اچھا ہمارا معیار ایسا ہو گیا ہے کہ ہم باقاعدہ جب کانٹریکٹ بناتے ہیں اپنے تو اس میں لوپ ہولز چھوڑتے ہیں, ایسے جملے شامل کرتے ہیں کہ ہم ڈبل کراس کر سکیں, ڈبل میننگز ہوتی ہیں, ڈبل میننگز کر سکیں. یہ آج مسلمان کا معیار ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے لیے شاید یہ منافقت کی علامات ہیں, اور اس قوم کے لیے, پچھلی قوموں کے لیے اسباب یہی تھے جن کو جو ہے عذاب دیا گیا. ہم لوگ ہر چیز میں زوم آئینی استعمال کرتے ہیں چیزیں, اور ہر جمعے میں ہمارے ہاں یہ آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جب تم بات کرو تو کھری بات کرو. کھری بات کا مطلب ہوتا ہے ون ورڈ آنسر, سمپل سنگل سینٹینس میننگ, سنگل میننگ سینٹینس. تو ہماری کمیونیکیشن کا یہ لیول ہے, اور جتنا ایک بات کے جتنے معنی جو بندہ نکال سکتا ہوگا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہے. ہاں, جو وہی بات ہے نا, قرب قیامت جو زیادہ دھوکے دینے والا ہو اس کو شاطر ہوشیار سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں. اچھا اس قوم کا وہی مسئلہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئیں ان پہ غرور کیا, تکبر کیا. تاکہ میں نے اس ٹائم پہ بھی ایک بات بولی تھی کہ جب ہم اپنی مرضی, اپنی شرط رکھ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اگر ہمیں مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہمیں اپنی دعاؤں کے نتیجے میں نہیں ملی, وہ اب ہمارے آزمائش کا سبب ہے. اب اس کے ملنے کے بعد اگر ہم شکر ادا نہ کریں تو یہ ہمارے زوال کا اسباب بن گیا. اللہ اکبر. وہی اس قوم کے ساتھ ہوا جو ہم نے آج کے قصص الانبیاء میں سنا. چلیں جی ایک کلام شامل کرتے ہیں, کلام سنتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اقصا سے ہم کلام سنتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے یہیں سے. کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی, اپنا جلوائے ہر دکھا دیجئے. کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی, اپنا جلوائے ہر دکھا دیجئے. ہم فقیروں کی یا احمد مجتبی پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے. ہم فقیروں کی یا احمد مجتبی پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے. آپ زینت ازل کی ہے خیر الورا, آپ رونق ابد کی ہے صلی علی. آپ خیر البشر وجہ کون و مکان, پار بیڑا ہمارا لگا دیجئے. پار بیڑا ہمارا لگا دیجئے. عرش والے بھی تیرے ثناخوان ہیں, اور ملائک تیرے در کے دربان ہیں.
دربار عالی کی کیا شان ہے، اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجئے، اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجئے۔ رنج و آلام سے کر دو ہم کو بری، خشک ہے دل کی کھیتی یہ کر دو ہری، تشنگی بے کلی تیرگی یا نبی، راہ گزاروں سے دل کی ہٹا دیجئے، راہ گزاروں سے دل کی ہٹا دیجئے۔ بے عمل ہم سراپا گناہگار ہیں، رنجشوں مشکلوں میں گرفتار ہیں، ہم کرم کے تمہارے طلبگار ہیں، آہو گریا سے ہم کو جلا دیجئے، آہو گریا سے ہم کو جلا دیجئے۔ سب سے اونچا ہے رتبوں میں رتبہ تیرا، چومتے ملائک بھی روضہ تیرا، چاہتے دل میں ہے سر میں سودا تیرا، در پہ عشرت کو اپنے بلا لیجئے، در پہ عشرت کو اپنے بلا لیجئے۔ کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوہ اطہر دکھا دیجئے، ہم فقیروں کی یا احمد مجتبی پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ جناب، ہماری گفتگو جاری تھی نافرمانیوں پر، بغاوت پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں ہم، تو احسن اقبال میں چاہوں گا کہ اس پر فرمائیے گا کہ بچا کیسے جائے ان نافرمانیوں سے، بغاوت سے، ایسا کیا کیا جائے کہ اس طرف جائے ہی نہ؟ اللہ اکبر، یہ ممکن نہیں ہے ثاقب رضا۔ صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی خوبصورت مثال کہ دل اشش کر اٹھتا ہے کہ اس کے بعد کوئی ڈیفینیشن بچتی نہیں ہے۔ جب وہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے ایک کھلا لباس پہنا ہوا ہے اور آپ کانٹے دار جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہیں اور تیز ہوا چل رہی ہے، آپ نے گزرنا ہے اپنے دامن کو بچا کے۔ آپ ایک طرف سے دامن کو سمیٹتے ہیں، ہوا چل رہی ہے، دوسری طرف سے اڑ جاتا ہے۔ آپ نے اپنے کپڑوں کو پھٹنے سے بچانا ہے، کانٹے دار جھاڑیوں سے بھی بچانا ہے، اور اس تیز ہوا میں آپ نے گزرنا ہے۔ تو اس مثال کے بعد غالباً کچھ بچتا نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیفینیشن بیان کریں کہ نافرمانیوں سے کس طرح، مطلب نافرمانیوں سے کس طرح بچا جائے۔ تو ممکن ہے، مگر نافرمانیاں نہیں ہوں گی یہ ناممکن ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات تھی، ہمارے بہت ہی معزز اسکالر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو پہلی ہی مرتبہ جب وہ گرتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار نہیں، یہ بڑا مشکل راستہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھنا شروع کرے 5 وقت کی اور ایک نماز مس ہو جائے تو اس کے بعد دوسری مس ہو جاتی ہے، پھر تیسری مس ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا بھائی۔
تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ یہ سوچ کر آتے ہو کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں یہ انسان انبیاء کے علاوہ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا, یا مجھ سے گناہ نہیں ہوں گے. اسلام کی خوبصورتی ہے یہ جو ہمیں چوائس دی گئی نا, اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ انسان گناہ کرے, توبہ کرے, اور توبہ بھی یہ سوچ کر کرے کہ مجھ سے پھر گناہ ہو جائے گا, میں اتنا کمزور ہوں. اور جب وہ یہ سوچ کے کرے گا نا تو یقین کریں اس سے جب گناہ ہوگا, بھی جان بوجھ کے نہیں ہوگا, لیکن وہ گناہ اس سے صادر ہو جائے گا اس کی کمزوری کی بدولت, تو اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے جو میں کر رہا ہوں, میں بار بار توبہ کرتا رہوں. تو یہ احساس اس کو نہیں ہوگا. اور توبہ اٹ سیلف ایک ثواب کا کام اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. مطلب یہ نہیں کہ توبہ آپ کے گناہ کی کمپلسیشن ہے, بلکہ توبہ اٹ سیلف ایک ثواب کا کام ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ایک ثواب کا کام ہے. اور جو ہم نے بچنا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے جھکائیں, اپنے اندر نرمی لے کر آئیں, اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلائیں جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ ہر ہفتے ایک قبرستان کا چکر لگایا کریں. آپ کے اندر یہ نرمی آئے, یہ آپ کے کندھے تھوڑے جھکیں, یہ گردن تھوڑی نیچے ہو, یہ سینے کا چوڑا پن ذرا کم ہو, اس میں احساس پیدا ہو کہ آخر یہ ہے, اس مٹی سے ملنا ہی ہمارا انجام ہے. اور یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہر چیز کرنے سے پہلے سوچیں گے. ہمارے ایک بہت اچھے اسکالر ابھی اپنا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت دے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو تو اپنی آخرت سے اس کو ریورس انجینئرنگ کرو. یعنی اگر میں اس وقت ٹرانسمیشن میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو کسی نے اگر میرے جملے پہ عمل کر لیا تو اس کا میری آخرت پہ کیا اثر پڑے گا. یہاں سے الٹا چلتے ہوئے آ جاؤ اس ٹرانسمیشن تک, آخرت سے اپنی ٹرانسمیشن تک چلتے ہوئے آ جاؤ ریورس, اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کام ٹھیک کر رہے ہو کہ غلط کر رہے ہو. یعنی آپ نے کوئی اچھی ویڈیو دیکھی, اسٹیٹس لگایا, آپ کو نہیں پتا حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے میوزک چل رہا ہے نہیں چل رہا, آپ کو نہیں پتا کہ اس کے بعد وہاں سے کتنے لوگوں نے اس کو سیو کر کے کہیں کہیں شیئر کیا. یہ اسٹیٹس لگانے سے پہلے آپ یہ سوچ لیتے کہ آخرت میں میرے اس اسٹیٹس کا کیا اثر پڑنے والا ہے, تو آپ دیکھ سوچ کے وہ اسٹیٹس لگاتے کہ لگانے والا ہے کہ نہیں لگانے والا. اچھا اگر بہت اچھی بات ہے, میں آپ کی اس ٹرانسمیشن کی توسط سے کہوں گا, شاید آپ لوگ اتفاق نہ کریں, اگر کوئی صحیح حدیث ہے, اچھی بات ہے, بات 24 کیرٹ سونا ہے, قرآن و حدیث کے جتنے نصوص ہیں ان کے مطابق ہے, اس کے پیچھے ہلکا ہلکا میوزک لگا ہوا ہے, آپ اسے اگنور کریں. کیونکہ آپ اگر وہ میوزک ہٹا سکتے ہیں, آپ کے پاس وہ اپلیکیشنز ہیں, وہ کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ آپ میوزک ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت چھوٹا سا نقطہ پکڑتے ہیں اور اس کے بعد اتنی بڑی جو نیکی ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو مائنس کر دیتے ہیں. اس چیز سے گریز کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار سیٹ کر دیا نا کہ تھا تو وہ شیطان, لیکن آیت الکرسی تجھے سکھا گیا, یہ سیکھ, تو بس پھر سکھانے والا کون ہے یہ میٹر نہیں کرے گا, سکھایا کس طرح جا رہا ہے یہ بھی میٹر نہیں کرے گا, سکھایا کیا جا رہا ہے یہ میٹر کرے گا. تو اس کی طرف توجہ دلانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت ایک بات پھیل گئی ہے کہ فلاں چیز پہ اس پہ تو میوزک لگا ہوا ہے, اس پہ تو تصویر لگی ہوئی ہے, یہ چیز تو نہیں جانی ہے تو عیسائیوں سے مشابہت کر رہی ہے. کیونکہ اس پہ مطلب میری امی ریسنٹلی ایک جائے نماز لے کر آئیں تو اس پہ میری سسٹرز کو کچھ ایسے سائنس دکھے تو وہ کہہ رہی ہیں یہ کرسچنس کا جائے نماز ہے. میں نے کرسچنس کا جائے نماز مطلب اتنا وہ انسٹاگرام اور فیس بک کی جنریشن, ظاہر سی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سائنس نہیں بنے ہوئے, یہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. جب آپ اس کو سائنس کی نظر سے دیکھو گے تو آپ کو سائنس ہی دکھیں گے. اس چکر میں آپ ایک پورے جائے نماز کو, ظاہر سی بات ہے واپس تو نہیں ہوگا, وہ کسی کو گفٹ کرو گے تب بھی آپ بولو گے کہ یار میں نے عیسائیوں والا جائے نماز اس کو گفٹ کر دیا. یہ تو وہ والی بات ہو گئی نا, جان نماز اگر بچھا رہا تو شیطان نماز پڑھ لے گا, قرآن اگر کھلا رہا تو قرآن شیطان پڑھ لے گا. یار مطلب یہ 1400 سال پہلے اگر سب کو پتہ ہوتا تو آج ہمیں شیطان نامی چیز ہی نہیں ملتی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا. خیر اللہ معاف کرے, ہے تو ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ ہی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگنا, اذکار اس کی بہت بڑی جو ہے وہ بچاؤ کا طریقہ ہے, نافرمانیوں سے اپنے آپ کو اذکار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا اور قحط پڑ جائے گا تو انسان کی جو غذا ہوگی نا, کیونکہ مومنوں پہ تو وہ غذا بند کر دے گا, انسان کی غذا ہوگی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انسان اذکار کر کے, جو نیکوکار مومن لوگ ہیں وہ اذکار کر کے زندہ رہیں گے جتنا رہیں گے. تو اس لیے اذکار کو اپنی روح کی غذا بنائیں اور اذکار کے ذریعے ہی آپ کو بچت انشاءاللہ میسر آئے گی. محفلیں دیکھیں, اپنی محفلوں کو چھانیں, اپنی دوستیوں کو چھانیں. اگر اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے تو دوستی بھی اللہ والوں کی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اپنی بات چیت کو, اپنے روز و شب کو بہتر کریں. سب کچھ ایک دم نہیں ہوگا. اسلام کا اصول یہ ہے, وہ صحابہ کرام کا دور تھا کیونکہ ماحول بنا ہوا تھا کہ جو کلمہ پڑھتا تھا وہ صحابہ کرام کی صف میں ہوتا تھا. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ہمارے ہاں اگر رات کو کوئی بیمار ہو جاتا, اگر کسی کو اس طرح بھی مسجد میں آنا پڑتا نا کہ ایک طرف سے ایک بندے نے پکڑا ہوا ہے, دوسری طرف سے دوسرے بندے نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو گھسیٹ کے مسجد لا رہے ہیں, تو وہ تب بھی مسجد آتا ہے, کیونکہ اگر وہ مسجد نہیں آئے گا تو وہ منافقوں میں شمار ہوگا. تو وہاں ماحول ایسا تھا کہ کوئی بھی کلمہ پڑھتا تو اس کو وہ سب چیزیں کرنا آسان ہوتی. آج کے ہاں وہ ماحول نہیں ہے. آپ لوگ مایوس نہ ہوں, ایک نیکی کو پکڑیں, ایک کے بعد دوسری کو پکڑیں, ایک برائی کو چھوڑیں, اس کے بعد دوسری برائی کو چھوڑیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ, وہ بہت خوبصورت دعا ہے, وہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب مانگا کرتے تھے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ مجھے حق کو پہچاننے کی اور حق کو حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, یعنی اس حق پر چلنے کی پھر توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ مجھے باطل کا میرے اوپر جو ہے وہ اظہار کرے, مجھے بتائے, میرے اوپر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ چیز باطل ہے, اور پھر مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. زبردست, سبحان اللہ, بہت خوب جناب احسن اقبال, بہت ہی زبردست انداز میں گفتگو آپ فرماتے ہیں, اور یقیناً بس اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آپ نے باتیں کہیں جناب طلحہ انعام صاحب, میں چاہوں گا کہ بس آپ بھی کنکلوڈ کیجیے گا اس کو, تاکہ پھر ہم مناجات والے سیگمنٹ کی طرف بڑھ سکیں. بہت شکریہ ثاقب ایک بار پھر. اچھا, بس یہی دعا جو احسن بھائی نے کہی, میرے خیال سے یہی اختتام ہماری گفتگو کا ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے اچھی بات, اس سے زیادہ مزید خوبصورت بات اور مزید اس میں ایڈ کرنا میرے خیال سے بچتا نہیں ہے. احسن بھائی نے بہت ماشاء اللہ سے اچھی گفتگو کی اور اس موضوع کو فی الحال ہمارے لیے مکمل کر دیا. زبردست, بہترین, ماشاء اللہ. بس اللہ تعالیٰ احسن کے علم میں مزید توفیقات دے, اور عمل میں اللہ تعالیٰ عمل میں بھی, ہم سب کو عمل میں بھی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی, ہم اب بڑھ رہے ہیں بریک کی طرف. اس سے پہلے ہم نے ایک کلام سننا ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مناجات ہوگی, اور محو کلام ہم آپ سے نہیں ہو پائیں گے. تو بس ہماری جانب سے اللہ حافظ, بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک بار پھر. بصیرت رمضان اس رمضان بھی جاری ہے. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا, جب زباں پر محمد کا نام آ گیا, آسمان سے درود و سلام آ گیا, آسمان سے درود و سلام آ گیا. سوز فرقت سے دل جب پریشان ہوا, سوز فرقت سے دل جب پریشان ہوا, لب پہ لا تک نہ تو کا پیام آ گیا, لب پہ لا تک نہ تو کا پیام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا, آسمان سے درود و سلام آ گیا. جب بڑھی حد سے دیدار کی تشنگی, جب بڑھی حد سے دیدار کی تشنگی, روبرو میرے ماہ تمام آ گیا, روبرو میرے ماہ تمام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا, آسمان سے درود و سلام آ گیا. فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے, فاصلے خواب ہی خواب میں طے ہوئے, آنکھ کھولی تو باب السلام آ گیا,
تو باب السلام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ان کی محفل کا جب بھی تصور کیا، ان کی محفل کا جب بھی تصور کیا، ہاتھ میں سر وحدت کا جام آ گیا، ہاتھ میں سر وحدت کا جام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب مدینہ میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، جب مدینہ میں پہنچوں فضا گونج اٹھے، لوگو شیدائے خیر الانام آ گیا، لوگو شیدائے خیر الانام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1397۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔
آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:07 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:17۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:11 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:21۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، اے جن و انس کو پیدا کرنے والے اور یوم حساب کو مقرر کرنے والے، اے میزان کے مالک، اے پروردگار عالم، ہم سب کی ضرورتیں حاجتیں جاننے والے، ہم سب کی ضرورتیں دن رات پوری کرنے والے، اے وہ جب ہم سو رہے ہوں تب ہماری حفاظت کرنے والے، جب ہم جاگ رہے ہوں تب ہمارا خیال رکھنے والے، اے مولا کائنات، اے پروردگار عالم، اے خالق محبوب خدا، یا پروردگار عالم، ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما۔ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا وہ رمضان بنا کہ جس میں ہم نیکیوں سے پاک ہو کر، صاف ہو کر، ری سٹارٹ ہو کر اپنی زندگی کو تیرے بتائے گئے منشور کے مطابق گزارنے کی، ڈھالنے کی، اپنانے کی اور پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں مولا، مولا ہماری دن کی غلطیاں تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، ہماری رات کی خطائیں، ہمارے آس پاس ہونے والے مسائل، ہماری وجہ سے جنم لینے والی برائیاں، بیماریاں، پریشانیاں، وبائیں، اے پروردگار عالم، ہمارے عیوب کو ہمیشہ چھپائے رکھنا جس طرح تو نے آج تک چھپائے رکھا ہے۔ یا اللہ، ہم نہ اپنوں کے آگے نہ غیروں کے آگے کبھی منہ دکھانے کے قابل ہیں، مگر صرف تیرا کرم ہے، صرف تیری دی گئی عطا ہے، تیری دی گئی وہ حفاظت ہے جو ہمارے گناہوں کو پس پشت رکھتی ہے، جو ہمارے گناہوں کو ہمارے چہرے پر نہیں سجنے دیتی، جو ہمارے گناہوں کی شناخت بطور علامت ہمارے چہروں پر، ہمارے گریبانوں پر نہیں آنے دیتی۔ تو ہمارے رازوں سے واقف، تو ہمارے دن اور رات سے واقف، ہماری خلوتوں سے واقف، ہمارے فتنوں میں الجھے جانے سے واقف، تو ہماری کمزوریوں کے واقف۔ یا اللہ، ہماری کمزوریاں، پریشانیاں، بے بسیاں اور ہماری چالاکیاں، ہماری بغاوتیں، یا اللہ ہماری بغاوتیں سب تیرے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی تو ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، ہم پھر بھی شکر نہیں کرتے، اس کے بعد مزید غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے عاجز اور تیرے یہ بے کس بندے تجھ سے رمضان المبارک کی ان ساعتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو پورا کر دے۔ تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب مولا، مولا تجھے واسطہ
رب جہنم سے مجھ کو اے پتھروں کو رزق دینے والے اور کیڑوں کو ان پتھروں میں رزق دینے والے، اے سمندروں کو ان کے پورے جوش و خروش کے باوجود ان کی حدود سے باہر نہ نکلنے دینے والے، اے وہ رب عالمین کہ جو دو دریاؤں کو آپس میں ساتھ روانہ کر کر ان کو آپس میں ایک دوسرے کی شناخت کو چھیڑے بغیر روانہ رہنے کی توفیق عطا فرمانے والے، اے پروردگار عالم، اے وہ خدا کہ جس نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یا اللہ تجھے ان تمام رحمتوں کا، ان تمام کیے گئے احسانات کا واسطہ ہماری ذات کو، ہمارے احوال کو، ہمارے احباب کو، سب کو درست فرما۔ جہنم کی ہولناکیاں، پریشانیاں، یا اللہ وہ خوراک میں جو تو نے خون کا اور پیپ کا ذکر کیا، وہ جو ہمارے ہی اپنے بھائیوں کے گوشت کا ذکر کیا، یا اللہ ان تمام کراہیتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ جہنم کی ہر قسم کی آزمائش سے، عذاب سے ہمیں بچا کر جنت الفردوس میں اپنے محبوب، ہمارے محبوب اور پوری کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما۔ تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا مولا، مولا تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک۔ ہم اپنی تمام لغزشوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں اے پروردگار عالم، مگر اس چیز پر آج بھی فاخر ہے کہ تو نے ہمیں شرک کے اندھیروں، شرک کی ضلالتوں، شرک کی نجاستوں سے محفوظ رکھا ہے۔ ہم آج بھی ایک گناہ جس کو اپنی سانسوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جس سے دور رہنا ہم اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح ہم موت سے ڈرتے ہیں، یا اللہ آج بھی ہم شریک نہیں کرتے، تیرا شریک ہونا بھی ممکن نہیں اور ہمارا کرنا بھی ممکن نہیں۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ شرک کے اندھیروں سے دور رکھنا، اور اسی دعا کی بدولت، اسی ایک نیکی یا اسی ایک بچے جانے کی بدولت تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ اس سر کو صرف اپنے آگے جھکنے والا بنانا، اس تن کو صرف اپنے آگے کٹنے والا بنانا۔ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ہم نے اپنے رہن سہن سے، اپنے دن رات سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو نکال دیا ہے۔ اے پروردگار عالم، اس سے بڑا اور جرم کیا ہوگا کہ ہم نے جس کے امتی ہونے کا دعویٰ اور وعدہ کر رکھا ہے، یا اللہ ہم نے اسی کی سنتوں کو اپنے جسموں پر، اپنے حالات پر، اپنے پیشوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے خاندان پر، اپنے روز و شب پر لاگو نہیں کیا۔ یا الہ العالمین، ہمیں وہ بندہ بنا جس کا تیرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا ثبوت دیا ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے، ضمانت دی ہے، اور جس کو تو نے پسند کرنا ہے، جیسا کہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے وہ میرے نبی سے محبت کر لے، اور جس نے میرا پسندیدہ بننا ہے وہ میرے نبی کا پسندیدہ ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا پسندیدہ بنا، اپنا پسندیدہ بنا۔ بنا میرے مولا مجھے نیک انسان، بنا میرے مولا مجھے نیک انسان، بنا میرے مولا۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔
नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets per dozen. Potato kebab, potato nest kebab, potato pizza kebab, potato cutlets, chicken shami kebab, beef shami kebab, shikam puri kebab, chicken shikam puri kebab, beef shikam puri kebab, chicken gola kebab, beef gola kebab, chicken bihari kebab, beef bihari kebab, चिकन कच्चे कीमे के कबाब, बीफ कच्चे कीमे के कबाब, चिकन चपली कबाब, बीफ चपली कबाब, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, चिकन नगेट्स, समोसाज, आलू समोसाज, मैकरोनी समोसाज, पनीर समोसाज, चिकन कीमा समोसा, बीफ कीमा समोसा, मलाई बोटी समोसा, पूनम पूरी मीठा समोसा, टिक्का समोसा, रोल्स, स्पैगेटी रोल्स, चाइनीज रोल्स, चिकन ब्रेड रोल्स, मलाई बोटी रोल्स, पिज्जा रोल्स, other savories, chicken puri fingers, chicken wings, chicken popcorns, chicken skewers, chicken cheese balls, peri bites, chicken pops, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, fresh fruit chaat, fresh creamy fruit chaat, sweet/salted dahi bade, black chana chaat and white chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। रौनके आलमे रंगो बू आप है, रौनके आलमे रंगो बू आप है, जलवा पैराए है काको खूब है, जलवा पैराए है काको खूब है, रौनके आलमे रंगो बू आप है, रौनके आलमे रंगो बू आप है। मौज दर मौज फैजान है आपका, मौज दर मौज फैजान है आपका, साहिले कुलज़मे आरज़ू आप है, साहिले कुलज़मे आरज़ू आप है, जलवा पैराए है काको खूब है, रौनके आलमे रंगो बू आप है, रौनके आलमे रंगो बू आप है। आप हैं महवरो मुंतहा नज़र, आप हैं महवरो मुंतहा नज़र, आप हैं हासिले गुफ्तगू
आप हैं हासिले गुफ्तगू आप हैं जलवा पैराए है काफ़ों को आप हैं जलवा पैराए है काफ़ों को आप हैं रौनके आलमे रंगो बू आप हैं रौनके आलमे रंगो बू आप